الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم کہ اگر پتہ لگ گیا نا تایا ابو کو کہ میں مواحد بن گیا ہوں، اپنی بیٹی سے جو ان کی میری منگنی ان کی بیٹی سے ہو چکی ہے وہ ٹوٹ جائے گی۔ لہذا مولوی صاحب محرم کا حلوہ آئے ہم لے لیتے ہیں، 11ویں کی کھیر آئے ہم قبول کر لیتے ہیں، کنڈوں کا حلوہ آئے ہم قبول کر لیتے ہیں، شب برات کا حلوہ آئے قبول کر لیتے ہیں، میلاد النبی کے جلوس کی طرف سے سبیل دودھ کی لگے ہم پی لیتے ہیں، صرف اس لیے کہ ہم نے توحید کو سمجھ تو لیا ہے، مان تو لیا ہے، لیکن اگر ان چیزوں سے انکار کریں گے تو لوگوں کو پتہ لگ جائے گا یہ موحد ہے، ہمارے تعلق خراب ہوں گے، ہماری دوستیاں خراب ہوں گی، ہماری رشتہ داریاں خراب ہوں گی۔ ہم بس توحید کو سن چکے، آپ سے پڑھ لیا، مان لیا، جان لیا، اپنے دل میں دفن کر لیا، لوگوں سے کیسے رشتے توڑ لیں؟ لوگوں سے تعلق ہم کیسا خراب کریں؟ حضرت عبداللہ کی سیرت کو سامنے رکھو، جا رہے ہیں، آنکھوں سے آنسو گر رہے ہیں، غلام واپس لے آتے ہیں، قیصر کے سامنے کھڑا کر دیتے ہیں، آقا یہ رو رہا ہے۔ قیصر کہتا ہے ڈر گیا ہے نا، میں نے نہ کہا تھا اپنی جوانی کو برباد نہ کر، نصرانی ہو جا، میری حکومت کا حصے دار بن جا۔ جواب میں کہتے ہیں ظالم، تو نے میرے آنسوؤں کی قیمت کو نہیں جانا۔ حیران ہو کر پوچھتا ہے پھر رو کیوں رہا تھا؟ کہا بے وقوف میں تو اس لیے رو رہا تھا، اللہ آج تیری توحید پہ قربان ہونے کا وقت آیا، آج تیری توحید کے لیے مرنے کا وقت آیا، آج تیرے نام پہ ذبح ہونے کا وقت آیا۔ اے عرش والے اللہ، میری صرف ایک جان ہے، اے کاش میرے جسم کے ہر بال کے بدلے تو مجھے جان دے دے، میں ہر جان کو تیری توحید پہ قربان کر ڈالوں۔ ظالم میں تو اس لیے رو رہا تھا کہ صرف ایک جان اللہ کے راستے میں قربان ہوگی، کاش یہ ایک جان نہ ہوتی، یہ 1000 جانیں ہوتی۔ رب محمد کی قسم، لا الہ الا اللہ کے لیے، رب کی وحدانیت کے لیے، اللہ کی توحید کے لیے میں ہر جان کو اللہ کے دربار میں پیش کر دیتا، قتل ہو جاتا، یہ بھی میری سعادت ہوتی۔ وہ اتنا حیران شش و پنج میں پڑ گیا، یہ کیسی قوم ہے؟ کہتا ہے اچھا اگر تو میرے ماتھے کو چوم لے میں تجھے رہا کر دوں گا۔ حضرت عبداللہ کہتے ہیں صرف مجھے نہیں میرے ساتھیوں کو بھی رہا کرے گا؟ کہا سارے مسلمان قیدیوں کو رہا کر دوں گا۔ حضرت عبداللہ نے سوچا اس کافر کا ماتھا چومنے میں کیا حرج ہے، اگر میرے مسلمان بھائیوں کی جان بچ جائے، اس کا ماتھا چومتے ہیں مسلمانوں کی جان بچ جاتی ہے۔ قافلہ لے کر
امیر المؤمنین عمر ابن خطاب کے دربار میں پہنچتے ہیں، سارا قصہ سناتے ہیں۔ عمر ابن خطاب اعلان کرتے ہیں تمام مسلمانوں پر لازم ہے، ضروری ہے حضرت عبداللہ کے ماتھے کو چومے، اور سب سے پہلے عبداللہ کے ماتھے کو امیر المؤمنین عمر چوم رہا ہے، جنہوں نے اللہ کی توحید کے لیے جینے اور مرنے کے عہد کیے ہوں۔ وہ برادریوں کی ناراضگی سے دین نہیں چھوڑا کرتے، جنہوں نے اللہ کی توحید پر مٹھاس دیکھی ہو۔ اسی لیے آقا علیہ السلام نے کہا تھا اس نے ایمان کا ذائقہ چکھ لیا وہ مومن بن گیا۔ اس کے ایمان کی گارنٹی محمد الرسول اللہ دے رہے ہیں کہ جو لا الہ الا اللہ پڑھنے کے بعد پھر شرک میں جانا اس کو ایسے لگے جیسے جیتے جی کوئی آگ میں دھکیل رہا ہے۔ لا الہ الا اللہ کے فہم کے بعد پھر نہیں ہو سکتا کہ مواحد قبروں پہ چادریں چڑھائے، پھر نہیں ہو سکتا مواحد غیر اللہ کی قبروں کا طواف کرے، پھر نہیں ہو سکتا مواحد غیر اللہ کے لیے نظر و نیاز دے، پھر نہیں ہو سکتا دروازے پہ آئے ہوا وہ فقیر جو آواز لگاتا ہے نظر اللہ نیاز حسین، مواحد اس کے کشکول میں آٹا نہیں ڈالا کرتا۔ غیر اللہ کو پکارنے والا، غیر اللہ سے مانگنے والا مواحد مرنا کٹنا برداشت کر لیتا ہے، لیکن رب کے دشمن کو مشرک کے کشکول کے اندر خیرات اس لیے نہیں ڈالتا یہ رب کے نام پہ نہیں مانگ رہا، یہ غیر کے نام پہ مانگ رہا ہے۔ دو مکھی والوں کا ذکر آپ نے سنا ہوگا، ایک نے دے دی گزرنے دیا، دوسرا استقامت کا پہاڑ بنا۔ مکھی مانگتے ہو غیر اللہ کے نام پہ، جمعرات کے نام پہ چندہ دینے والوں، خواجہ کی چادر کے نام پہ چندہ دینے والوں، بابے کے عرس کے نام پہ چندہ دینے والوں، سبیل حسین کے نام پہ چندہ دینے والوں، قبروں کی سجاوٹ کے لیے چندہ دینے والوں، عرس کا مارکا سر کرنے کے لیے خیرات دینے والوں۔ دوسرے نے کہا کٹ سکتا ہوں، مر سکتا ہوں، گردن جدا ہو سکتی ہے، رب کے علاوہ کسی اور کے نام پہ مکھی بھی قربان نہیں کروں گا۔ فقتلہ، قتل کر ڈالا اس کو، اور جو قتل ہو گیا ایک مکھی نہ دی، عرش والے نے اس کی قیمت کیسے لگائی، اس کا درجہ کیسے بلند کیا۔ ایک مکھی نہ دے کر قتل ہونے والا مالک کی جنت میں چلا گیا، مکھی غیر اللہ کو دے کر جان بچا لینے والا جہنم کے اندر چلا گیا۔ یہ اہل ایمان کی سیرت ہے۔ ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ وارضا میرے نبی کے وہ صحابی، آپ نے فرمایا ہر امت کا ایک امین ہوتا ہے، اور میری امت کا امین ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ وارضا۔ معرکہ بدر برپا ہوتا ہے، کفار کی صفوں میں گھس کر ان کے جوانوں کی گردنوں کو تنوں سے جدا کر دیتے ہیں، کفار دہشت زدہ ہو جاتے ہیں اس ابو عبیدہ کی طاقت کو دیکھ کر، لڑتے ہیں، ایک شخص سامنے آ جاتا ہے، یہ اس شخص کے چہرے کو دیکھتے ہیں، کنی کترا کے نکل جاتے ہیں، پھر کسی موقع پر آتے ہیں، پھر یہی آدمی ان کے سامنے آ جاتا ہے، اور پھر یہ اپنی سواری کو موڑ کر سائیڈ سے ہو کر نکل جاتے ہیں اور کفار پہ حملہ کرتے ہیں۔ کفار کی طرف کا یہ آدمی بار بار ان کے سامنے آتا ہے، اور بالآخر ان کے اور کافروں کی صف کے درمیان کھڑا ہو جاتا ہے، حائل ہو جاتا ہے، کہتا ہے پہلے مجھ سے لڑ پھر آگے جانا۔ اور جانتے ہو یہ کھڑا ہونے والا ہے کون؟ یہ ابو عبیدہ بن جراح ہیں، اور جو ان کے سامنے آ کر تلوار لے کر کھڑا ہے ان کا باپ عبداللہ الجراح ہے۔ باپ آ کر کھڑا ہوا، اور جب دیکھا کہ اب گزارا نہیں ہے، اپنی تلوار کو باپ کے سر پہ مار کے اس کی کھوپڑی کو دو حصوں میں بدل دیتے ہیں، زبان حال سے اعلان کرتے ہیں اگر رب کا دشمن باپ بھی آئے گا تو اس کی محبت کو سائیڈ پہ رکھ کے اس سے جدائی ہو جائے گی، اس کو قتل کرنا پڑا تو کر دیا جائے گا، لیکن رب کی توحید پہ آنچ نہیں آنے دی جائے گی۔ ہم بھی مسلمان ہیں، ہم بھی موحد ہیں، ہم نے بھی دین کو سیکھا ہے، ہم بھی توحید کے دعوے دار ہیں، کیا ہماری سیرت بھی یہی ہے؟ باپ ناراض ہوتا ہے تو ہو جائے، باپ کی خدمت کریں گے، باپ کو پیسہ دیں گے،
باپ کی جسمانی خدمت کریں گے، اس کی ہر طرح کی تمنا پوری کریں گے، لیکن جب باپ اللہ کے دین سے ٹکرانے کی کوشش کرے گا، اسے کہیں گے ابا تجھے چھوڑا جا سکتا ہے، عرش والے کو چھوڑا تجھے ناراض کیا جا سکتا ہے۔ ماں، باپ، چچا، سسر، بیگم، بچوں